بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم انصار شہزادی۔ الف چینل کی قصص الانبیاء سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے۔ تو آپ لوگ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہو گے؟ تو چلیں آئیں، آج ہم ان کی سٹوری سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لے کے آئے تھے تو حضرت آمنہ اللہ تعالیٰ پر بہت فوکس کرتی تھیں۔ وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہونے لگتی تھی۔ جب وہ پیدل چل رہی ہوتی تھیں تو ان پر بادل سایہ کر دیتے تھے، اور جب آپ کو پتہ وہ کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی تھیں تو پانی خود بخود اس کنویں پر آ جاتا تھا اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت آمنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نازل ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ جب 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹ کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ جب آپ چھوٹے تھے آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ کے دوست تھے، انہوں نے بھی کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا تھا۔ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جب رہتے تھے تو آپ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ اور جو حضرت ابو طالب کی بیوی تھیں جن کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھیں، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور سچ کی وجہ سے سب آپ سے پیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے ارد گرد کسی جگہ پر جاتے تھے تو لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی بات کریں گے تو اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے تھے نا تو وہ اپنی قیمتی چیزیں کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں امانت کے طور پر، ہمیں یقین ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب بھی آپ کو کوئی بات بتاتا، اپنے راز کی بات بتاتا تو آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے، اور کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، ہر ایک سے پیار سے پیش آتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شفیق پایا، اتنی رحمت آپ پر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک موقع دیا کہ وہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ کے بارے میں پورے مکہ میں مشہور تھا کہ آپ بہت سچے ہیں، بہت ایماندار ہیں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، انہوں نے تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بھیجا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں، آپ بہت زیادہ ذہین ہیں، آپ تجارت کا مال جب لے کے جائیں گے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو واقعی ایسا ہوا،
آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس عمل کو کیا اور جو تجارت کا مال آپ لے کر گئے تھے اپنی ایمانداری اور سچائی کے بلبوتے پر اس کو فروخت کیا۔ حضرت خدیجہ آپ سے متاثر ہوئیں اور پھر آپ کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتوں کو غور سے سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے نا، جو ہم لوگ بول رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ہم بول نہیں رہے ہوتے اسے بھی جانتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آیا۔ آپ کو پتہ وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ فرشتے کا نام تھا جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ جتنے سچے ہیں، ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ شخص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کے طور پر چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام قبول کیا۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے سلام قبول کیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بتاتے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور یہ دنیا جتنی بھی بنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بت کچھ بھی نہیں کرتے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، اور ہمیں کھانا، ہمارے لیے لباس، ہمارے لیے رہائش، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے لگے۔ پھر کئی اور لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش قبیلے کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بتوں کی لوگ پوجا نہیں کریں گے، سب اللہ پر یقین رکھیں گے تو ہماری بات کون مانے گا؟ کیونکہ جب کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی اور سے نہیں نہ ڈرتا، پھر ہم دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو رزق ہے، ہمیں جو کھانا ملتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا۔ ہمارے جو پہننے کے کپڑے ہیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے تو پھر ہم دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست دی۔ ان لوگوں کو پتہ تھا اگر یہ اللہ کا دین لوگوں کو پھیلانا شروع کر دے گا تو لوگ ہماری بات مانیں گے ہی نہیں، تو کیوں نہ ان کو بہکا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بنا لیتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ مکہ میں تو لوگ آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہے بلکہ وہ آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بنا کے کہنے لگ گئے ہیں کہ اللہ کا حکم نہ مانو بلکہ صرف اور صرف ہمارا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کے لوگوں کو اللہ کا دین بتائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار ثور تھا۔ اسی روز مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بن دیا۔
ایسا لگے کہ یہاں پر تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ غار کے اندر تو کوئی گیا ہی نہیں ہوگا، جہاں پہ جالا لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی کافی عرصہ ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی نہیں جاتا، تو وہاں پہ مکڑی جالا بنا دیتی ہے، تو ایسا ہو گیا اس دن۔ تو وہ لوگ وہاں پر دیکھ کر واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو وہاں پر ہے ہی نہیں۔ جب وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے تو کچھ دنوں کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے بہت خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 53 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا، عورتوں کو عزت مل گئی، غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ آپ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی ہیں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تعلیم، جو علم آپ نے اپنی امت کو دیا ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بتاتے نا ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور ان کی سیرت کے مطابق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمیں سچ بتانا چاہیے، ماما کو، ٹیچرز کو، سب کو سچ بتانا چاہیے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر کو کہتے ہیں میری طبیعت خراب تھی، ایسا کہتے ہیں نا، تو ہمیں سچ بتا دینا چاہیے کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا یا میں کھیل رہا تھا، تو اس طرح سے سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اگر کہیں بھی آپ کو لگے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، لوگ جو ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رضا کو ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ تھا نا آج کا قصہ بہت اچھا؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید قصے اور کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے الف چینل کے قصص الانبیاء سیریز میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔